گریزر میں پھر گلیشیئر پھٹ گیا، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ گوپس کے علاقے تالیداز کے مقام پر بپھرے پانی سے کئی دیہات ڈوب گئے، 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پانی جھیل کی صورت اختیار کر گیا، مصنوعی جھیل سے بھی پانی کا اخراج شروع ہو گیا۔ گلیشیئر پھٹنے سے دریا کا بہاؤ رک گیا، مزید دیہات زیر آب آنے کا خطرہ۔ امدادی کارروائیاں جاری، دریائے گلگت کے نشیبی علاقوں میں آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ گوپس میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد پاک فوج نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ دریا کا پانی رکنے سے محصور افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ گلگت بلتستان سکاؤٹس کوئک ری ایکشن فورس بھی امدادی کاموں کے لیے روانہ۔ سول انتظامیہ اور ریسکیو 1122 نے بھی فوری طور پر تمام وسائل کو متحرک کر دیا۔ فرنٹیئر کور ناردرن ایریاز کی جانب سے بھی ریسکیو مشن کی تیاری مکمل۔ مشن ہیلی کاپٹر کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ دریائے ستلج میں بہاولپور کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ ہیڈ اسلام اور بہاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامی والا میں دریائے ستلج میں تیزی، متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، پانی بستیوں میں داخل، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب، تیار فصلیں تباہ ہو گئی۔ ڈی جی خان میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں بڑھنے لگی، 30 سے زائد بستیاں زیر آب آ چکی۔ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور جو فلیش فلڈز آئے، اس سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے۔ ریلیف ایفرٹس اور ری ایبلیٹیشن جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا، پوری خلوص کے ساتھ بغیر کسی سیاست کے ہمیں یہ کام جاری رکھنا ہوگا۔ چیئرمین این ڈی اے میں نے وہاں پر جو امدادی سامان جو بھجوایا۔ کلاؤڈ برسٹ سے خیبر پختونخوا میں بہت تباہی ہوئی، انسانوں کی پیدا کردہ مصیبت نے تباہی میں اضافہ کیا۔ گلیات میں درخت کاٹ کر پانی کے راستوں میں ہوٹل اور مکان بنائے گئے۔ کب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان نقصانات کا معاوضہ ادا کرتی رہیں گی؟ ہمیں مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا بغیر کسی سیاست کے سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آرمی فلڈ ریلیف آپریشن 7ویں روز بھی جاری۔ پاک فوج کی کوششوں سے بنیر میں قادر نگر سے بھٹائی دارا جانے والی سڑک کھول دی گئی۔ سوات، شانگلار، سوابی میں فوج کے اہلکار راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ فوجی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور امدادی سامان کی فراہمی بھی جاری۔ ملبے تلے دبے زخمی اور لاشوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمیں متاثرین کو مفت طبی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ مونسون کا 8واں سپیل برسنے کو تیار، 27 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارشیں ہوں گی، کراچی میں بھی بارش کی توقع۔ دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات۔ ایبٹ آباد گلیات روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، تودا گرنے سے سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 13,30,000 پاؤنڈ امداد کا اعلان۔ پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں 2 لاکھ سے زائد سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد ملے گی۔ برطانیہ نے 2,400 رضاکاروں کو سرچ اور ریسکیو آپریشن کے لیے تربیت بھی دی۔ متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے گئے اور اشیاء ضروریہ بھی تقسیم کی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے متاثرین کی مدد کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا سنتاس پر عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ چین سے سی پیک 2 تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی گریٹر اسرائیل سے متعلق اسرائیلی بیانات کی شدید مذمت۔ میاں نواز شریف سے ڈاکٹر نثار چیمہ اور ذوالفقار چیمہ کی ملاقات۔ گجرانوالہ کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں رانا ثناءاللہ، خرم دستگیر، مدثر قیوم نہرا، چودھری عابد رضا اور راشد نصر اللہ بھی موجود تھے۔
چینی کے دام بے لگام، ایک ہفتے میں چینی مزید 5 روپے مہنگی، چینی 195 روپے فی کلو ہو گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق کراچی میں چینی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ ہوا۔ پنجاب میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 190 روپے فی کلو رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات، پاکستان اور چین کا علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق، وانگ جی کا پاکستان کی خود مختاری کے لیے حمایت کا عزم، دونوں جانب سے ہر موسم کی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ پاکستان کی قسمت بدلنے کو تیار، معاشی استحکام کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لانے لگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوڈک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالر فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ 30 کروڑ ڈالر قرض اور 11 کروڑ ڈالر کی گارنٹی شامل ہے۔ ریکوڈک منصوبے سے سالانہ 8 لاکھ ٹن تانبے کی پیداوار متوقع ہے۔ اے ڈی بی کے مطابق سونے اور تانبے کے ذخائر پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ اور امیگریشن میں آسانی کا مشن، ایف آئی اے کی اے آئی ایپ تیار کر لی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، اے آئی بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے شروع کرنے کی منظوری۔ محسن نقوی کا کہنا ہے ایپ سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ مسافروں کو قطاروں سے نجات ملے گی۔ وزیر داخلہ نے ادارے کی جدید خطوط پر استواری کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ 25 اگست کو جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس فلسطین کی موجودہ صورتحال اور جاری نسل کشی کے تناظر میں ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار کی مختلف رہنماؤں سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اکتوبر میں پہلے ممکنہ دورہ پاکستان کی تیاریاں، مارکو روبیو کے دورے سے پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت متوقع۔ آخری مرتبہ 2018 میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ماحول دوست الیکٹرک بسیں ملتان پہنچنے سے پہلے ہی غائب۔ لاہور پہنچنے والی 69 نئی بسوں میں سے 24 بسیں کم ہو گئیں۔ 24 بسوں کو فیز 2 میں شامل کر دیا۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکے اور آتش زدگی کا مقدمہ درج۔ واقعے کا مقدمہ پریڈی تھانے میں سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا۔ گودام مالک حنیف اور محمد ایوب بھی نامزد۔ پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہوئے۔ واقعے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں نیا فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز کے قریب حملوں میں 8 افراد شہید اور 91 زخمی ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مزید 2 فلسطینی موت کے منہ میں چلے گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 271 ہو گئی۔ امریکہ نے مزید غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کے لیے کمر کس لی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 5.5 کروڑ غیر ملکیوں کی ویزا خلاف ورزیوں کی جانچ شروع کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جانچ پڑتال کا مقصد کسی بھی ایسی خلاف ورزی کا پتہ چلانا ہے جس کے نتیجے میں انہیں ملک بدر کیا جا سکے۔ امریکی ریاست نیو یارک کی اپیل کورٹ نے صدر ٹرمپ کی دھوکہ دہی کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ ٹرمپ اور ان کے بیٹوں پر عائد 2 سال کی کاروباری پابندیاں بھی معطل۔ ٹرمپ پر عائد 50 کروڑ ڈالرز کا جرمانہ بھی منسوخ۔ عدالت نے ٹرمپ اور ان کی آرگنائزیشن پر بینکوں سے 3 سال تک قرض لینے کی پابندی بھی ختم کر دی۔
कोलंबिया में एयरबेस पर कार बम धमाके और ड्रोन से हमले, 8 अफराद हलाक, 36 जख्मी हो गए। धमाकों से करीबी इमारतें लर्ज उठी। हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाके से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज। कसूर में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेन सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज पहली बार वनडे इंटरनेशनल सीरीज में एम्पायरिंग करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पॉलिसिक सीरीज में एम्पायरिंग की जिम्मेदारी सर अंजाम देंगी। हुमैरा इफ्रा सीरीज के लिए रिजर्व एम्पायर नामजद। वनडे सीरीज 16 से 22 सितंबर तक इजाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। मारूफ पंजाबी अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला चल बसे। अदाकार को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया, ताहम जामबर न हो सके। जसविंदर सिंह की मुनफरिद अदाकारी उनकी पहचान बन गई।